کے بعد لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برکہ ہو آقا دو جہاں سرور کون و مکان فخر موجودات امام الانبیاء خاتم المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم شیما کے ویر بدر منیر سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برکہ ہو صحابہ کرام پر، تابعین کرام پر، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام پر، لائق قدر احترام عزیزان گرامی، رمضان المبارک بابرکت مہینہ الوداع ہو رہا ہے اور یہ بابرکت گھڑیاں، بابرکت ساعتیں اور بابرکت لمحات ہماری زندگیوں سے ایک دفعہ پھر جانے ہی والے ہیں۔ اگلے سال زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ یہ بابرکت گھڑیاں اللہ ہمیں دکھائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں زندگی دے تو بابرکت والی، برکت والی، رحمت والی، اور موت آئے تو ایمان والی۔ یہ بابرکت گھڑیاں، مقدس مہینہ، رحمتوں سے بھرا ہوا ایک بابرکت مہینہ، اس مہینے سے وہ لوگ جو ابھی تک فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا خود نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو یقین جانیے یہ مہینہ آیا تو چلا گیا، اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر ہر بندے نے اپنے مالک کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو گرائے ہوئے ہیں، اپنے گناہ اللہ سے بخشوائے ہوئے ہیں تو یہ مہینہ اسے کچھ نہ کچھ دے کے جائے گا۔ اگر یہ مہینہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی تو اس مہینے میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہوگا۔ ہم نے جائزہ یہ لینا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہم نے اس میں پانا تھا، ہم نے وہ حاصل کیا یا نہیں کیا، اور کیا ہم نے کھو دیا ہے۔ وہ جو کھو دیا ہے ابھی چند لمحات، چند دن اور چند گھڑیاں باقی ہیں، ان گھڑیوں سے مستفید ہو کے ابھی بھی ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ پاک کا کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے گورنمنٹ نے بڑے بڑے ٹیکس ختم کر دیے ہیں اور بڑے بڑے ایسے بندے دیکھے ہیں جو ان دنوں میں رجسٹریاں کرواتے پھرتے ہیں کہ ریٹ کم ہوئے پڑے ہیں، گورنمنٹ نے ٹیکس معاف کیے ہوئے ہیں، لوگ پیسے ادھار پکڑ کے بھی اپنی رجسٹریاں کروا رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے فائدہ ملے تو لینا بھی چاہیے۔ پروردگار نے ہمیں بھی یہ بابرکت مہینہ فائدہ لینے کے لیے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے سے فائدہ لیتا کون کون ہے، کون کون سا بندہ اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جنہوں نے اٹھایا ہے اللہ پاک ان کی ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں اٹھایا ابھی بھی دن باقی ہیں، فائدہ اٹھا لیں۔ بابرکت گھڑیاں ہیں، پیاری گھڑیاں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سب سے پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے کئی بار سنی ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا 3 سیڑھیاں ممبر کی جمعۃ المبارک کے دن جب تشریف لائے تھے
آپ نے آمین آمین اور آمین کہا۔ آپ نے کہا جس کی زندگی میں والدین ہوں ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری بھی اس پہ پھٹکار ہے، اور وہ بندہ جس بندے کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا اس پہ بھی اللہ کی پھٹکار۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے بیان فرمایا تھا یہ بات اور یہ پوائنٹ ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بابرکت مہینہ آئے، اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اس پہ بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا میری بھی، یعنی اللہ نے ایک رمضان پیکج دیا، ایک رمضان ایک سیزن دیا، اس سیزن کے اندر اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو اس سے بڑا بدقسمت انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، یقین جانیے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ یقین جانیے گناہ کیے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے اور گناہوں میں لگتا ہوا ہے، لیکن سیاہ کار، گناہ گار، خطا کار ان میں سے بہترین وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد مالک سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہنے سے اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں، اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہم گناہ ایسے سمجھتے تھے جیسے پہاڑ ہوتا ہے۔ ہم نے سمجھا ہوا تھا اگر چھوٹا سا گناہ ہو گیا تو بہت بڑا پہاڑ ہم پہ گر پڑے گا، بہت بڑی آزمائش گر پڑے گی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو منافق بندہ ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے چہرے پہ مکھی بیٹھی، اس نے ہاتھ مارا مکھی اڑ گئی۔ ایسے ہی بندہ جو منافق ہے گناہ کرتا ہے اسے فکر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے مجھے اس گناہ کی وجہ سے پکڑ لینا ہے، اگر میں نے توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی تو یہ گناہ میرے سامنے آ جائے گا۔ بڑے بڑے ایسے بندے دیکھتے ہیں، یقین جانیے اچھے بڑے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوا ان کے سامنے آ جاتا ہے، ان کا کیا ہوا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور بڑے بڑے ایسے انسان دیکھے ہیں اچھے کام کرتے ہیں، یقین جانیے سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہی ہے، اللہ پاک ان کی اس نیکی کو لے آتے ہیں اور اللہ ان کو بال بچا دیتے ہیں۔ بندے بات کرتے ہیں یار یہ بندہ بچ گیا، بچنے والا نہیں تھا، اتنی تیز گاڑی آ رہی تھی، پتہ نہیں اس کی کوئی نیکی سامنے آ گئی جس کی وجہ سے یہ بندہ بچ گیا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں گناہ کی سزا بھی دنیا میں، نیکی کی ایک جزا بھی اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے، ہمارا حق ہے، اللہ نے یہ بابرکت گھڑیاں دی، اپنے اللہ سے بخشوائیں، گناہ بخشوائیں۔